ہمارے اجلاس کی آخری تقریر بعنوان خلافت اسلام کی ڈوبتی ناؤ کا سہارا مولانا نصیر احمد شاہد صاحب مرمی سلسلہ پیش فرمائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے خلافت اسلام کی ڈوبتی ناؤ کا سہارا۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورۃ النور کی ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر نبوت رہے گی، پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، پھر ایذان رساں بادشاہت اور ظالم و جابر بادشاہت ہوگی، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، گویا کہ وہ خلافت قیامت تک جاری رہے گی۔ نبی کی وفات کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ رسالہ الوصیت۔ اسلام کی ڈوبتی ناؤ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا سہارا دیا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بباعث چند فتنوں اور بغاوت اعراب اور خطر کھڑے ہو جانے جھوٹے پیغمبروں کے میرے باپ پر، جب کہ وہ خلیفت رسول
مقرر کیا گیا وہ مصیبتیں پڑیں اور وہ غم دل پر نازل ہوئے کہ اگر وہ غم کسی پہاڑ پر پڑتے تو وہ بھی گر پڑتا اور پاش پاش ہو جاتا، مگر چونکہ خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب خدا کے رسول کا کوئی خلیفہ اس کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے تو شجاعت اور ہمت اور استقلال اور فراست اور دل قوی ہونے کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے۔ یہی حکم قضاء و قدر کے رنگ میں، نہ کہ شرعی رنگ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر نازل ہوا۔ تحفہ گولڈویہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ و فساد کی طوفانی لہروں سے اسلام کی ڈوبتی ناؤ کو محفوظ کر لیا تو تائید الہی سے تمکنت اسلام یوں ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمکنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی آتی ہے کہ ہمیں چند آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں، جس پر کھجور کی شاخوں کی چھت پڑی ہوئی ہے اور جو ذرا سی بارش سے بھی ٹپکنے لگتی ہے، سرگوشیاں کرتے دکھلائی دیتے ہیں، اور جب ہم ان کے قریب پہنچ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کیسر و کسریٰ کو کس طرح شکست دیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر واقعہ میں ہی ایسا ہو گیا اور ان بے سر و سامان اور کمزور درویشوں نے کیسر و کسریٰ کی حکومت کو پاش کر دیا۔ تفسیر کبیر۔ خلافت راشدہ اولیٰ کے خلاف رشد وانیہ اور اس کا انجام۔ خلافت کے پرچم تلے اسلام کی روز افزوں ترقی دشمنان اسلام کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ یہود اور اہل فارس نے خفیہ سازشیں شروع کر دیں، مسلم معاشرہ میں رشد وانیوں کا زہر پھیلانے لگے۔ اسی کے زیر اثر ایک ایرانی غلام ابو لؤلؤ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دھمکی آمیز گفتگو کی، یہاں تک کہ اس بدبخت کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اسلام کی ناؤ کو بہت بڑا ہچکولا لگا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں خلافت قائم رہی۔ عہد عثمانی میں عالم اسلام کی دنیا وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، غیر عرب علاقوں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، لیکن آپ کی خلافت کے آخری چند سالوں میں خلافت کے خلاف مسلمانی کے لبادہ میں دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں نے زور پکڑ لیا۔ بیمار دل شیطانی تحریکات سے زیادہ متاثر ہونے لگے، مختلف جرموں میں ملوث سزا یافتہ اپنی اصلاح کی بجائے وہ خلافت کے خلاف باغیانہ رویوں پر اتر آئے۔ نتیجتاً بعض سادہ لوگ اور عدم تربیت کے شکار اپنے عہد بیعت فراموش کرتے ہوئے وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے۔ یوں ان کی مفسدانہ کارروائیوں کا اثر بعض کبار صحابہ کی اولادوں پر بھی ہونے لگا۔ اس حالت میں شیطان نے انہیں اپنے پیچھے لگا لیا، توحید کا درس بھول گئے اور ان کی وحدت پارا پارا ہونے لگی۔ بیمار دل عہد بیعت خلافت توڑ بیٹھے تو حبل اللہ کو چھوڑ کر عبداللہ بن سبا، خوارج اور دیگر مفسد باغیان خلافت سے جا ملے۔ گویا راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار۔ ایسے حالات میں دو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہم سب کے لیے فکر انگیز، چشم کشا، سبق آموز اور مشعل راہ ہے۔ حضرت حنظلہ الکاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی نکتہ چینیوں اور مفسد باغیوں کے وسافت چلانے کی مہم جب دیکھی تو تعجب کے ساتھ فرمایا، مجھے تعجب ہوا ہے کہ ان لوگوں پر جو خلافت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ خلافت ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ ختم ہو گئی تو ہر بھلائی ان سے جاتی رہے گی، اس کے بعد وہ ذلت کی گہرائیوں میں جا گریں گے، پھر وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ یعنی یہودی اور عیسائی ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم نے عثمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا اور خلافت کے نظام کو پامال کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ مدینہ کی حفاظت کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ تلوار جو اس وقت نیام میں ہے اگر باہر آ گئی تو پھر قیامت تک وہ نیام میں نہ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سچ ثابت ہوا جب آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے فرمایا اگر تم نے آج مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی بھی مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ شہادت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، مگر اسلام کی ناؤ خوفناک بھنور میں پھنستی گئی۔ ان کا عہد قیام امن کی کوششوں اور باغیوں خوارج اور معاویہ بن ابی سفیان کی بھڑکائی جنگوں میں گزرا۔ امیر معاویہ اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے فیض یاب تھے، انتہائی ذہین اور صاحب رائے تھے، خلفائے ثلاثہ کے دور میں عظیم الشان خدمات بجا لائے، لیکن امارت کے حصول کی تمنا میں اور اپنی میں کو قائم کرنے کی دھن میں اپنی سب خوبیوں کو ضائع کرتے ہوئے خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ان معاویہ بغاوتغا، یعنی معاویہ نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی اور سرکشی کی، بس پھر یزیدیت بھری ملوکیت نے عالم اسلام پر ڈیرے ڈال لیے۔ آئیں ماضی میں جھانک کر ذرا ایک لمحہ ٹھہر کر سوچیں کہ یزیدیت کیسے پیدا ہوئی۔ امیر معاویہ نے باوجود صحابی ہونے کے خلیفہ راشد کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ کیا یہ ایک لمحہ میں ہو گیا تھا؟ اسے کیسے ہمت ہوئی کہ ایک صوبہ کا گورنر ہوتے ہوئے خلیفہ وقت کو کہے کہ پہلے یہ کام کرو میں پھر بیعت کروں گا؟ سوچیں وہ اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں سے خلیفہ راشد کے خلاف کیا کیا باتیں کرتا ہوگا، اپنے ارد گرد اپنے ہم خیال حواریوں کے ساتھ کیا کیا منصوبے بناتا ہوگا۔ معاویہ کی بیوی اپنے بیٹے یزید کے دل و دماغ میں خلیفہ وقت کے خلاف کیا کیا زہر بھرتی ہوگی۔ پھر اسلامی تعلیم کے خلاف یزید پلید کو اپنا جانشین مقرر کر کے زبردستی بیعت کروائی گئی۔ اس ماحول کا نتیجہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نکلا۔ کاش امیر معاویہ نے خلیفہ وقت سے سچی وفاداری کرتے ہوئے اپنی میں کو مار لیا ہوتا اور بیعت کر کے جانثاران خلافت میں شامل ہو گیا ہوتا تو تاریخ اسلام کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ضرور مسلمانوں میں خلافت جاری رہے گی، بلکہ وعدہ فرمایا ہے کہ بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہوگی، اور ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کامل اطاعت ہو۔ پہلی خلافت راشدہ کا تسلسل تبھی ٹوٹا تھا جب مسلمان اطاعت سے باہر ہوئے۔ مسلمان حقیقی خلافت سے اس وقت محروم کیے گئے جب وہ اطاعت سے باہر ہوئے۔ اطاعت سے باہر نکل کر بعض گروہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اپنی بیعت کو بعض شرائط کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا، یا بعض فتنہ پردازوں کی باتوں میں آ کر اطاعت سے باہر نکلنے والے بنے، باوجود اس کے کہ اس وقت صحابہ میں موجود تھے، لیکن جب کامل اطاعت سے باہر نکلے تو خلافت سے محروم کر دیے گئے۔ اور کیونکہ خلیفہ بنانے کا فیصلہ خود خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو پھر اختلافات کے بعد، اطاعت سے نکلنے کے بعد خلیفہ بننے یا بنانے کی ان کی سب کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اسلام کی نشست ثانیہ اور خلافت علی منہاج نبوت کا دوبارہ قیام اور اس کا مقصد۔ اللہ
حضرت صلی اللہ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خلافت کے دوبارہ قیام کے لیے ضروری تھا کہ متفرق مسلمانوں کو دوبارہ اتحاد کی لڑی میں پرو دیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے متعلق فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ الوصیت۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قدرت ثانیہ یا نظام خلافت کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قدرت ثانیہ اور نظام خلافت، فرمایا وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ خلافت راشدہ کے دوبارہ قیام کے حوالہ سے خاکسار بعض غیر احمدی یا بزرگ مسلمانوں کے کچھ حوالے پیش کرتا ہے۔ اہل سنت کے مسلمہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خلافت علی منہاج نبوت والی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور المہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ پھر ایک مصری عالم اپنی کتاب جو صحیح مسلم کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں، خلافت علی منہج نبوت سے مراد عہد نبوت کے بعد خلفائے راشدین کی اور المہدی علیہ السلام کی خلافت ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں، خلافت راشدہ المہدی المنتظر کے پرچم تلے قائم ہوگی۔ بعض غیر احمدی علماء جن کو خلافت سے تعلق جوڑنے کی تو توفیق نہ ملی، لیکن وہ تصور میں کچھ ایسی بات بیان کرتے ہیں جس کو ہم اللہ کے فضل سے جس سے مستفید ہو رہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی جو بہت مشہور مفکر ہیں اور عالم ہیں اسلام کے، ہندوستان پاک و ہند کے، وہ لکھتے ہیں، اتنے تفرق اور تشدد کے باوجود کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عراق کا منہ کدھر اور شام کا رخ کدھر، مصر کدھر اور حجاز کدھر، یمن کی منزل کون سی ہے اور لبنان کی کون سی۔ ایک خلافت اسلامیہ آج ہوتی تو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں آج مملکت اسلامیہ کیوں تقسیم در تقسیم ہوتی۔ پھر اہل حدیث جو خاص طور پہ ہمارے بہت مخالف ہیں، ان کا رسالہ اہل تنظیم اہل حدیث لاہور لکھتا ہے، اگر زندگی کے ان آخری لمحات میں ایک دفعہ بھی خلافت علی منہاج نبوت کا نظارہ نصیب ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی بگڑی سنور جائے اور روٹھا ہوا خدا پھر مان جائے، اور بھنور میں گھری ہوئی ملت اسلامیہ کی ناؤ شاید کسی طرح اس کے نرگے سے نکل کر ساحل عافیت سے ہمکنار ہو جائے۔ سامعین کرام، ہزاروں خلافت علی منہاج نبوت کے دوبارہ قیام اور اس کی عظیم الشان برکات سے مستفید ہونے کا دور دیکھنے کی تمنا دل میں لیے رخصت ہو گئے۔ ہم خلافت سے عہد بیعت کرنے کی سعادت پانے والے کتنے بد نصیب ہوں گے کہ اگر اپنی اناؤں اور اپنی نفسانی تمناؤں کی وجہ سے ناشکر پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی نظر میں بے وفا اور عہد بیعت کو توڑنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ کہہ سکے، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ اعتصام خلافت راشدہ اور وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ایک جماعت قائم کرتا ہے اور خلافت سے جڑ کر انتشار سے محفوظ رہ کر مومن وحدت کی لڑی میں پروئے رہتے ہیں۔ اس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتاً فرمایا، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور شیطان اس کو اکساتا ہے
جو جماعت کے مخالفین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے لوگو، تم ضرور جماعت کے ساتھ جڑے رہو اور الگ نہ ہونا۔ جب کوئی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو شیطان اسے یوں اچک لیتا ہے جیسے ریوڑ سے الگ ہونے والی بھیڑ کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ جو جماعت سے بالشت بھر بھی نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے خود ہی اسلام کا جوا اتارتا ہے۔ یاد رکھو، جماعت رحمت ہے اور الگ ٹولی بنانا عذاب۔ نیز فرمایا، جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ فرمایا، خلیفہ کے ساتھ ایک مومن کا ایسا اٹوٹ تعلق ہونا چاہیے۔ اس بارے میں فرمایا، اس سے ایسے چمٹ جانا اور اس تعلق کی خاطر کہ اگر تیرا مال اور متاع لوٹا جائے اور تیرا بدن تار تار کر دیا جائے پھر بھی خلیفہ سے تعلق منقطع نہ کرنا، اسے نہ چھوڑنا۔ اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں، اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ فتح اسلام۔ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ خلافت راشدہ اولیٰ کا خاتمہ اور اس کی برکات سے محرومی کے دو محرک تھے، اندرونی اور بیرونی سازشیں۔ لیکن خلافت احمدیہ کے خلاف سازشیں تو ہوں گی، لیکن پیشگوئیوں کے مطابق خلافت احمدیہ دائمی ہے اللہ کے فضل سے۔ ہاں، بعض بدقسمت اپنی انانیت اور بعض ان کی سازشوں کا اعلیٰ کار بن کر اپنے آپ کو برکات سے محروم کر لیں گے۔ اب اس پہلو سے خاص طور کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ خلیفہ وقت خلیفہ وقت کا احترام اور اس کی اسلوب، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے بہترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صد شکر کہ خلفائے احمدیت افراد جماعت سے کہیں بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت ان کے لیے اس وقت بھی خدا کے حضور التجائیں کر رہا ہوتا ہے جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سونے سے پہلے چشم تصور میں ملک ملک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی بھلائی کی بھیک مانگتا ہے۔ کیا ہم میں سے ہر ایک بھی راتوں کو اٹھ کر خلیفہ وقت کے لیے دعا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، جو ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میرے بعد میرے خلفاء جو کہیں گے، جو کریں گے، جو کرنے کا کہیں گے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو وہی کہتا، وہی کرتا اور وہی تمہیں کرنے کی ہدایت دیتا۔ ان الفاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے خلفاء کے حقوق و فرائض وہی ہیں جو میرے ہیں۔ ان کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تم ان سے ویسی ہی محبت کرو جیسے مجھ سے کرتے ہو، تم ان کا ویسا ہی احترام کرنا جیسا میرا کرتے ہو۔ اس اسلوب احترام سے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتا ہے، تمہارے درمیان رسول کا تمہیں بلانا اس طرح نہ بناؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے نظریں بچا کر چپکے سے نکل جاتے ہیں، بس وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی ابتلا نہ آ جائے اور دردناک عذاب آ پہنچے۔ پھر منافقین کے رویوں کا ذکر کرتے ہوئے مومنوں کو احترام امام کا درس دیتے ہوئے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہی کان ہے، یہ نہیں باتیں سنتا بس لوگوں کی۔ تو کہہ دے، ہاں وہ سر تا پا کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کی مانتا ہے، اور اللہ اور لوگوں کے لیے یہ تم میں سے ایمان لائے ہیں رحمت ہے،
اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ایک دفعہ اسی آیت کے حوالے سے فرمایا کہ بعض لوگ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ خلیفہ فلاں کی بات بڑی مانتا ہے اور فلاں کی بات بڑی سنتا ہے۔ سورۃ توبہ میں ایک اور پہلو سے ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے ان کی حالت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو ان کو کچھ دے تو راضی، اور اگر تو نہ دے تو ناراض۔ گویا کہ اگر اللہ نے نبی کو اور خلیفہ کو دینے کا اختیار دیا ہے تو نہ دینے کا بھی تو اختیار دیا ہے۔ جب تمہیں کوئی عہدہ دے دیا تو راضی، جب نہیں دیا تو ناراض کہ کیوں ہو گیا ایسا۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے لیے ایک نمونہ تھے۔ ایک مرتبہ کسی کو نصیحت فرمائی، کبھی خلیفہ وقت کی کسی بات یا کسی فعل کو نہ جھٹلاؤ، خواہ تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا قابل اعتراض فعل دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے سنا ہو۔ نصیحتاً کہتے ہیں کبھی خلیفہ وقت کی کسی بات یا فعل کو نہ جھٹلاؤ، خواہ تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا قابل اعتراض فعل دیکھا ہو یا کانوں سے بات سنی ہو۔ اپنے کان اور آنکھ کو جھٹلاؤ، کیونکہ خلیفہ وقت کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کی تمام کامیابیوں کا راز بتاتے ہوئے کسی شخص کو کہا، میں ساری عمر خلافت کا مطیع اور وفادار رہا۔ آپ جیسا بندہ بنی نوع انسان میں صرف اکیلے ہیں جن کو دنیا کے 2 بڑے اداروں کی صدارت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وہ کہتے ہیں میری ساری عمر خلافت کی اطاعت میں اور وفاداری میں گزری۔ حضرت خلیفۃ المسیح منتخب ہونے کے بعد حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تمہاری طبیعتوں کا رخ خواہ کسی طرف ہو، تمہیں میرے احکام کی تکمیل کرنی ہوگی۔ فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ تمہارا اعتصام حبل اللہ کے ساتھ ہو، باہم کوئی تنازع نہ ہو، کیونکہ تنازع فیضان الہی کو روکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنگل میں اس نقص کی وجہ سے ہلاک ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے احتیاط کی اور کامیاب ہوئے، اب تیسری مرتبہ تمہاری باری ہے۔ اس لیے چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب غسل دیا جاتا ہے میت کو تو میت تو کچھ نہیں کرتی، جو نہلانے والا ہوتا ہے وہی اس کو ہلاتا ہے۔ تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں، اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسے وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ۔ پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو کہ نہیں، استغفار کثرت سے کرو اور دعاؤں میں لگے رہو، وحدت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ 1300 برس کے بعد یہ زمانہ ملا ہے اور آئندہ یہ زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا، بس اس نعمت کا شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے پر ازدیاد نعمت ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لیکن جو شکر نہیں کرتا وہ یاد رکھے ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ خلیفہ وقت کا احترام اور تقدس جو پامال کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 26 جون 1937 کو مسجد اقصیٰ قادیان میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص جس کا نام فخر الدین ملتانی تھا، اس کی فتنہ پردازیوں اور جماعت کے خلاف بغض و کینہ کی تفصیلات سے جماعت کو آگاہ کیا اور اسے اخراج اور مقاطعہ کی سزا دی، یعنی اس سے کلام نہیں کرنا کسی احمدی نے۔ حضور نے خلافت کی حفاظت اور اس کی عزت اور وقار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے جماعت کو نصیحت کی۔ قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ جب رسول یا اس کا خلیفہ فیصلہ کرے تو اسے ٹھیک مان لو، ہو سکتا ہے خلیفہ غلط فیصلہ کر دے۔
مگر پھر بھی اسے رغبت دل کے ساتھ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہتا ہو، اس لیے وہ سچا ہونے کے باوجود مقدمہ میں جھوٹا ثابت ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ جو آیت ہے جس کا حوالہ دیا آپ نے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ وہ نبی تھے، مگر اس معاملہ میں نبی اور خلیفہ میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ نبی اور خلیفہ میں اس جگہ فرق ہوتا ہے جہاں نبوت کا مخصوص سوال ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مقدمہ کا فیصلہ ایک شخص کے حق میں کر دیا، تو دوسرے شخص نے کہا کہ میں اس فیصلہ کو مانتا تو ہوں لیکن ہے غلط۔ اس پر آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کوئی لسان یعنی چرب زبان کا ہنر دکھانے والا، جھوٹ کو سچ دکھانے والا، کوئی لسان شخص مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، مگر میرا فیصلہ اسے خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں مسلم رضی اللہ عنہ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں کہ قضاء کے بارے میں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، مگر باوجود اس کے قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ شرح صدر سے تیرے فیصلہ کو نہیں مانیں گے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پس اس معاملہ میں نبی اور خلیفہ کی پوزیشن ایک ہی ہے۔ نظام کے قیام کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایک انسان کا ایسا حکم مان لیا جائے کہ جس کے فیصلہ کے آگے کوئی چونچرا نہ کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا خلیفہ بے گناہ ہوتا ہے؟ کیا وہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا؟ مگر میں کہتا ہوں کہ اے بے وقوفو، کیا مجسٹریٹ بے گناہ ہوتا ہے؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ حکومتوں نے ان کے فیصلوں پر سخت جرا کرنے والے کو حد تک عدالت قرار دیا ہے، اور ایسا کرنے والے کو سزا ہوتی ہے؟ مگر کیا خدائی گورنمنٹ کی تمہارے نزدیک کوئی وقت نہیں کہ جو کچھ منہ میں آئے کہتے جاؤ؟ یہ کہنے میں تمہیں کوئی باک نہیں کہ خلیفہ نے دیانتداری کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور اس کا نام حریت اور آزادی رکھتے ہو، لیکن مجسٹریٹ کے فیصلہ کے متعلق یہ بات کہتے ہوئے حریت اور آزادی جو ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ اس کے متعلق صرف اس وجہ سے نہیں کہتے کہ گورنمنٹ کی جوتی سر پر ہوتی ہے۔ تم میں سے بعض لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا چھوٹی سی بات پر جماعت سے نکال دیا؟ مگر سوچو کیا یہ بات چھوٹی ہے؟ قرآن کریم میں کہا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی اور اس کے جانشینوں کا فیصلہ غلط ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ پس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، تو پھر خلیفہ سے غلطی کس طرح ناممکن ہے؟ مگر پھر بھی اس کے فیصلہ کو شرع صدر سے ماننا ضروری۔ اس اصل کو بھلا دو تو تمہارے اندر بھی تفرقہ اور تنفر پیدا ہو جائے گا۔ اسے مٹا دو اور لوگوں کو کہنے دو کہ خلیفہ بھی غلطی کر سکتا ہے، تو تم بھی پراگندہ اور بھیڑوں کی طرح ہو جاؤ گے جن کو بھیڑیے اٹھا کر لے جائیں گے، اور دنیا کی لعنتیں تم پر پڑیں گی۔ جسے خدا نے عزت دی ہے تمہارے لیے اس کی عیب جوئی جائز نہیں۔ اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی غلطی سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو تم صبر کرو، خدا دوسرے ذریعہ سے تمہیں اس کا اجر دے گا اور تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ مگر ظاہر یا خفیہ خلیفہ کی ذات اور عزت پر حملہ کرنا تم کو خدا تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کے قائم کردہ کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ تمہاری عزت کی چادر کو چاک چاک کر دے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ خلافت کی عزت کرو، اور جو شخص اس کی بے عزتی کے لیے کھڑا ہوگا تم اسے تعلق نہ رکھو۔ بس یہ بات تمہارے اپنے اختیار میں ہے، چاہے تو خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلیفہ کی عزت کو قائم کر کے خود بھی عزت پاؤ، اور چاہے تو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو اور خدائی تلوار تمہاری اور تمہاری اولادوں کو تباہ و برباد کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، خلافت احمدیہ، نعرے تکبیر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا وقت ختم ہو گیا، معذرت کے ساتھ آخری اقتباس میں خلیفۃ المسیح رابع کا پڑھ کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ خلافت کو مٹانے کی بیرونی سازشوں کی نامرادی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آج جس جماعت کو مٹانے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل یہی جماعت سینکڑوں گنا بڑھ کر ابھرے گی، اور چھوٹے چھوٹے ممالک وہم بھی نہیں کر سکیں گے
کہ ہم اکیلے اس جماعت کے اوپر حملہ کرنے کا بھی خیال کر سکتے ہیں۔ اگلی نسلیں جو مخالفتیں دیکھے گی وہ بڑی بڑی حکومتوں کی اجتماع کی مخالفتیں ہوں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چند حکومتیں مل کر، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اور دنیا سے مانگ کر پلتی ہیں اور ہر چیز میں محتاجی رکھتی ہیں، اور خدا نے جو تھوڑا بہت دیا ہے اسی پر تکبر کا یہ عالم ہے کہ خدا کی جماعت سے ٹکر لینے کی سوچ رہی ہے۔ بس یہ دور مٹنے والا ہے، آئندہ بھی مخالفت ضرور ہوگی، اس سے کوئی انکار نہیں، کیونکہ جماعت کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشکل راستوں سے گزرے اور ترقیات کے بعد نئی ترقیات کی منازل میں داخل ہو۔ یہ مشکلات ہی ہیں جو جماعت کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ اس مخالفت کے بعد جو وسیع پیمانے پر اگلی مخالفت مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایک دو حکومتوں کا قصہ نہیں، اس میں بڑی بڑی حکومتیں مل کر جماعت کو مٹانے کی کوششیں کریں گی، اور جتنی بڑی سازشیں ہوں گی اتنی ہی بڑی ناکامی ان کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ مجھ سے پہلے خلفاء نے آئندہ آنے والے خلفاء کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم خدا پر توکل رکھنا اور کسی مخالفت کا خوف نہ کھانا۔ میں آئندہ آنے والے خلفاء کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم بھی حوصلے رکھنا اور میری طرح ہمت اور صبر کے مظاہرے کرنا اور دنیا کی کسی طاقت سے خوف نہ کھانا۔ وہ خدا جو ادنا مخالفتوں کو مٹانے والا خدا ہے، وہ آئندہ آنے والی زیادہ قوی مخالفتوں کو بھی چکنا چور کر کے رکھ دے گا اور دنیا سے ان کے نشان مٹا دے گا۔ جماعت احمدیہ نے بہرحال فتح کے بعد ایک اور فتح کی منزل میں داخل ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر کو بہرحال بدل نہیں سکتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے جے زندہ باد، زندہ باد، جے اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ آبی اجلاس کے اختتام سے پہلے احباب چند اعلانات سماعت فرمائیں۔